عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ سودا لے آؤ۔ وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان ہے، میں نے کہا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہنے لگا، عجیب آدمی ہو، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ نے کہا، تو دکھا سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آؤ، علی چلو چلیں، باقی بھی جو سب موجود ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اور اپنا دیدار اسے دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں،
اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، علی چلو کاندھا دو، بلال آؤ تو صحیح، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جاتے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ کیا مقام ہوگا اس عاشق کا جس کی میت کو حضرت علی، حضرت عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہما جیسے مشہور صحابہ کاندھا لے کر جا رہے ہوں اور آگے آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ انور پر زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ صحابہ نے پھر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔